السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ گلوبل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جو آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل ہے، اس میں ہم تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ خاکسار انصار احمد ساحل حاضر ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ CDP چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی، بچے کی نشوونما اور علمی تدریسیات کا ایک بہت ہی اہم عنوان جو ہمارے ریاست کے اردو کتابوں میں اس کے تعلق سے مواد بہت ہی کم پڑھنے کو ملے گا۔ میں نے اس کو تیلگو اور انگریزی کتابوں سے ترجمہ کر کے بطور خاص آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایک اہم سیشن جو ٹیٹ کے امتحان کے نقطہ نظر سے بہت ہی کارآمد اور سود مند ہے۔ NCF 2005 ہمارا ٹاپک ہے جو پیڈاگوجیکل ایشوز سے تعلق رکھتا ہے۔ NCF کا پھیلاؤ یا فل فارم نیشنل کریکولم فریم ہے، جس کو اردو میں ہم قومی درسیاتی خاکہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹ ہے قومی درسیاتی خاکہ NCF 2005 کو اشپال کمیٹی کی سفارشات پر پیش کیا گیا۔ کمیٹی کی اہم سفارش ریکمنڈیشن یہ تھی کہ بچوں کے تعلیمی بوجھ کو کم کریں۔ NCF دراصل 1975، 1988 اور 2000 میں بھی تیار کیا گیا تھا یا شائع کیا گیا تھا، لیکن 2005 میں اس میں اہم تبدیلیاں کی گئی اور اسے جدید بنایا گیا اور NCF 2005 کا نام دیا گیا۔ NCF 2005 کو NCERT کی نگرانی میں تیار کیا گیا۔ NCERT کا وسعت دراصل نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے NCF 2005 کی سفارشات ریکمنڈیشنز کو مجموعی تعلیمی نظام میں نافذ العمل کیا گیا۔ NCF 2005 اب تک 22 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ NCERT ہر ریاست کو 10 لاکھ روپے گرانٹ جاری کی تاکہ ریاستیں اپنے علاقے کی زبان میں NCF کو شائع کرے اور فروغ دے اور نصاب پر موجودہ صورتحال میں جائزہ لے۔ نیکسٹ پوائنٹ جسمانی تکلیف کے عام وسائل سیڈیٹنگ ہے، کامن سورسز آف فزیکل ڈسکمفرٹ، یعنی جس کی وجہ سے بچے مدارس جانے کے لیے اکتاہٹ اور بیزارگی کا عنصر ظاہر کرتے ہیں، جیسے اسکول کا طویل فاصلے پر واقع ہونا، دوسرا وزنی اسکول بیگ سے، اور بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی ہے جس میں لکھنے اور پڑھنے کی معاون کتابیں بھی شامل ہے، اور بے ساخت والا فرنیچر جو بچوں کو بیٹھنے میں عدم اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح تھکا دینے اور بیزاری پیدا کرنے والا ٹائم ٹیبل جس میں معاون نصابی سرگرمیاں کو اہمیت نہ دی جائے، اور مدرسے میں ٹوائلٹس کا نہ ہونا اور سینیٹری ضروریات کا دستیاب نہ ہونا ہے۔ اسی طرح سے اساتذہ کی جانب سے سخت سزا کا استعمال بھی ایک عنصر ہے۔ اب گائیڈنگ پرنسپلز آف NCF 2005۔ NCF 2005 کے کیا رہنمایاں اصول ہیں؟ نمبر 1، رٹو حافظہ یا روٹ میتھڈ سے اکتساب کو منتقل کرنا، یعنی جو پہلے زمانے میں رٹ لیتے تھے، یاد کر کے ایگزام میں لکھتے تھے، اس طریقے کو ترک کر کے ایکٹیویٹی بیس میتھڈ کو اپنانا یا کنسٹرکٹیو میتھڈ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اسکول کے باہر بھی معلومات کا زندگی سے مربوط ہونا۔ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے صرف کمرے جماعت کے حد تک محدود نہ ہو، بلکہ ہم جو نصاب پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے عملی زندگی میں بھی کام میں آئے۔ ریئل لائف سے کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ امتحانات کا صاف و شفاف انعقاد کرنا اور کمرے جماعت کلاس روم کو مزید لچکدار اور فلیکسیبل بنانا۔ اگلا پوائنٹ ہے نصاب کو درسی کتابوں کے علاوہ معلومات سے مزین کرنا۔ صرف بچوں کو کتاب کے حد تک پڑھا دیے اور کتاب کے حد تک کیڑا بنا دیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک قابل معلم وہ ہوتا ہے جو بچوں کو نصاب کے علاوہ، درسی کتاب کے علاوہ زائد معلومات فراہم کرے۔ اس کے بعد NCF 2005 کے مطابق اکتساب یا لرننگ کیسی ہونی چاہیے؟
نصاب سیکھنے والوں کی کلی ترقی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہونا چاہیے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ۔ اس کے بعد تعمیر اکتساب یا کنسٹرکٹیو لرننگ نصاب کا جز ہونا چاہیے۔ یہ دو پوائنٹس بھی بالکل نئے ہیں جو بہت ہی کم آپ کو دیگر کتابوں میں پڑھنے کو ملیں گے، اور اکثر اس ٹاپک سے ٹیٹ میں سوالات پوچھا گیا ہے۔ اور اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اطلاعاتی معلومات ہیں۔ اب اس کے علاوہ سبجیکٹس کیا کیا ہونا چاہیے؟ زبان لینگویج پڑھنا چاہیے، ریاضی میتھمیٹکس، کمپیوٹرز، سائنس، سماجی سائنس اور فن تعلیم یا آرٹ ایجوکیشن۔ جیسے جسمانی و صحت کی تعلیم، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، امن کی تعلیم، اسٹڈی آف پیس، کام اور تعلیم، ورک اینڈ ایجوکیشن۔ ریاضی یا میتھمیٹکس کس طرح سے پڑھایا جانا چاہیے، کس طرح سے اس کا نصاب ہونا چاہیے۔ ریاضی کی تدریس بچوں میں منطقی سوچ اور وجوہات پر مبنی ہونا چاہیے، جس سے کہ بچہ سبب اور معلومات کے ساتھ مسائل کو حل کرنے والا بنے۔ اور سائنس کا نوعیت کیا ہونا چاہیے؟ مضمون سائنس کی تدریس بچوں میں سوچنے کی صلاحیت، منطقی تجسس اور تخلیق جیسے مرحلوں یا طریقوں پر زور دینے والی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سبجیکٹ ہے سوشل سائنسز۔ یہ جامع حل پر مبنی ہونا چاہیے۔ آرٹ ایجوکیشن کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کے تحت موسیقی، میوزک، رقص، ڈانس، بصارتی فن، ویژول آرٹس اور گلی ڈرامے، اسٹریٹ پلیز ہوتے ہیں، جس سے بچے میں جمالیتی حس، ایسیڈک سینس اور خود آگاہی، سیلف اویئرنیس جیسے اقدار کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اگلی سائیڈ ہیڈنگ ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، جسمانی و صحت کی تعلیم اس طرح سے ہونی چاہیے۔ صحت مناسب تغذیہ اور منصوبہ بند جسمانی مشاغل پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کے بعد تعلیم برائے امن، ایجوکیشن فار پیس اس طرح ہونی چاہیے۔ جو ضروری مہارتوں کو تعلیم کے ذریعے پروان چڑھایا جانا چاہیے، کیونکہ تعلیم ہی سر، دل اور ہاتھ کی بنیاد ہوتی ہے۔ زبانیں، لینگویجز، کون سی لینگویجز ہونا چاہیے اور کیسا پڑھانا چاہیے؟ لسانی فارمولا یا 3 لینگویج فارمولا یا ٹرائی لینگویج فارمولا پر عمل کیا جانا چاہیے۔ مادری زبان، مدر ٹنگ ذریعے تعلیم ہونی چاہیے، میڈیم آف انسٹرکشن۔ اس کے بعد زبان کی تمام مہارتوں کو نمایاں کیا جانا چاہیے۔ لسانی فارمولے کا نظام درجہ ذیل ہونا چاہیے۔ پہلی زبان یا فرسٹ لینگویج مادری زبان یا علاقائی زبان میں پڑھنا چاہیے، اور دوسری زبان یا سیکنڈ لینگویج ہندی بولنے والے علاقوں میں دوسری زبان جدید ہندوستانی زبان یا انگریزی ہونا چاہیے، جبکہ غیر ہندی بولنے والی ریاستوں میں انگریزی یا ہندی ہونا چاہیے، اور تیسری زبان ہندی بولنے والے علاقوں میں یا ریاستوں میں تیسری زبان انگریزی یا جدید ہندوستانی زبان ہونا چاہیے، جبکہ وہ دوسری زبان سیکنڈ لینگویج میں نہ پڑھے ہوں۔ غیر ہندی بولنے والے ریاستوں میں انگریزی اور جدید ہندوستانی زبان تیسری زبان تھرڈ لینگویج کے طور پہ پڑھی جانی چاہیے، جبکہ وہ دوسری زبان سیکنڈ لینگویج میں اس کو نہ پڑھے ہوں۔ NCF کا ترقی کا مرحلہ نومبر 2004 میں شروع کیا گیا، جو نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی کے تحت تھا۔ اس کو پروفیسر یشپال سنگھ نے نگرانی کی۔ پروفیسر یشپال سنگھ ایک مشہور ماہر تعلیم گزرے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے۔ NCF 2005 بچے کی تعمیری سوچ، کنسٹرکٹیو تھاٹس کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ NCF کا جو مین نچوڑ ہے وہ کنسٹرکٹیو تھاٹس ہے، تعمیری سوچ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے ویورز، بجائے ہدایات یا انسٹرکشنز کے، یعنی پہلے کے جو میتھڈز آئے تھے یا اپروچز آئے تھے اس کے اندر انسٹرکشنز کو یا پھر دیگر نکات کو یا پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، لیکن NCF کا جو لب لباب ہے وہ کنسٹرکٹیو تھاٹس یا تعمیری سوچ ہے۔ یہاں پر کوئی ڈائریکشنز یا انسٹرکشنز کو فوکس یا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور ایک رٹو اکتساب، روڈ لرننگ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر NCF میں روڈ لرننگ کو کوئی اہمیت اور فوقیت نہیں دے گی، بلکہ بچہ خود سے سوچ کر، تصور میں جا کر
اپنے آپ کچھ لکھنا، کوئی نئی چیز تلاش کرنا اور خود سے سوچنے کی صلاحیت کو فروغ دینا NCF 2005 کا مقصد ہے۔ یہاں پر جہاں تک ہو سکے رٹانے کی جو عادتیں ہیں اس کو ترک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ یشپال کمیٹی کی پالیسی پر کام کرتا ہے جو اقتصاب بغیر بوجھ کے ہوتا ہے، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد مواد اسکول کے باہر کی زندگی سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے NCF کا، ویورز اس پہ خاص توجہ دیجیے۔ ایک ٹیچر کا نمایاں کردار، فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے، یعنی سہولت دینے والا ہونا چاہیے اور بچے کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے، اساتذہ کے لیے پری سروس ٹریننگ کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور دستور کے 8ویں شیڈول کے تحت شامل 22 زبانوں میں NCF 2005 کا ترجمہ کیا گیا۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی بہت اہم ٹاپک، نیشنل کریکولم فریم 2005۔ امید کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مزید ایسے دلچسپ اور کارآمد ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔